الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتذبح غضب الرب وتدفع ميتة السوء كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں دوستوں، چاروں طرف کے اگر حالات پر نگاہ ڈالیں ہم، یا اپنی پرائیویٹ زندگی کو دیکھیں، پرسنل زندگی کو دیکھیں، یا ملکی یا شہری حالات پر اگر ہم غور کریں، ہر انسان اپنی پرابلم اور مصیبت اور پریشانی کا شاکی ہے. کہیں زلزلے ہیں، کہیں سونامی ہیں، کہیں سیلاب ہیں، کہیں بارش کثرت سے ہو رہی ہے. مجھے آپ کو بتلانا یہ ہے کہ ان پریشانیوں کا اور ان مصیبتوں کا حل کیا ہے. آج ہمارے یہاں اس کا حل ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ دو چار آدمی جب بیٹھیں گے صرف تبصرے ہو رہے ہیں، صرف تذکرے ہو رہے ہیں. ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر یا ٹک ٹاک میں، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. دو چار آدمی بیٹھیں گے، گھنٹوں تبصرے ہوں گے یا شہر کے حالات پر یا ملک کے حالات پر. کیا یہی حالات کا حل ہے؟ تبصرے تو ہم سالوں سے کر رہے ہیں، آج تک تبصروں سے تو ہمارے حالات حل نہیں ہوئے. تذکروں سے تو ہمارے حالات حل نہیں ہوئے. اگر آپ پریشانیوں کے کہ ہمارا جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، کوئی کام بغیر رشوت کے ہو نہیں رہا، رشوت کا بازار گرم ہے، یہ ہو رہے تبصرے ہمارے. بہت مختصر میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان حالات کا علم اللہ کو نہیں ہے؟ میں اور آپ جس دین پر ایمان لائے ہیں، یا کوئی گھڑا ہوا دین ہے، یہ کوئی بنایا ہوا دین ہے؟
کیا یہ چند خیالات کا کوئی مجموعہ ہے؟ ہم جس دین پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ کا بھیجا ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے یہ تو۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں واللہ بصیر بالعباد۔ قرآن میں اور جگہ پر اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ ہمارے شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جامع اس کا ترجمہ فرمایا، جس خدا نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، کیا وہ خدا نہیں جانتا کہ میرے بندے کن حالات میں ہیں؟ وہ خدا ہی نہیں جانتا؟ اس خدا کے پاس تو قیامت تک کے حالات ہیں۔ تو آج جس دور سے اور جس مصائب اور پریشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں، کیا ان حالات کا علم ہمیں قرآن نے نہیں بتلایا، نبی کی تعلیمات میں نہیں ہے؟ لیکن آج امت کہاں جا رہی ہے؟ آج امت کے پاس صرف تفسیریں باقی رہے ہیں اور کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس افلاطون نے آ کر یہ سوال کیا تھا کہ موسیٰ اگر آسمان کمان بن جائے اور جتنی مصائب دنیا میں آ رہی ہے وہ تیر بن جائے اور اللہ تیر برسانے والا بن جاوے تو اس سے نکلنے کی اور بچنے کی کوئی شکل ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت آسان شکل ہے کہ تیر برسانے والے کے قریب آ جاؤ، جو تیر برسا رہا ہے اس کے قریب آ جاؤ۔ اللہ کے حکم کے بغیر میرا اور آپ کا ایمان ہے کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ حکام کو بھی گالیاں مت دو، حکام کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، چاہے گا وہ رب محبتوں کی طرف پھیر دے گا، چاہے گا وہ رب ہماری نفرتوں کی طرف پھیر دے گا۔ حکام کے دل تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ کوئی مصیبت اس خدا کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ آج ہم تفسیریں کرتے ہیں لیکن کرنے کے کام آپ کہہ رہے کہ حالات ہیں، مسلمانوں پر حالات ہیں، تو حالات تو ہم نے بلائے ہیں، آئے نہیں ہیں۔ کرنے کے کام بہت مختصر میں سب سے پہلے ترک گناہ۔ مسلمانوں گناہ کو چھوڑ دو۔ جگہ جگہ اس دعوت کو لے کر آج ہمیں چل رہا ہوں کہ یہ 4 کام کرنے کے ہیں۔ مسلمانوں گناہ چھوڑ دو پہلے۔ وہ رب کا غضب جو جوش میں آتا ہے وہ گناہوں پر آتا ہے، گناہوں پر آتا ہے۔ آپ بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ مولانا نافرمانی تو وہ ہم سے زیادہ نان مسلم کر رہے ہیں، گناہ وہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی شرک کر رہے وہ تو۔ ان کے شرک سے اور ان کی نافرمانیوں کے اس رب کی غیرت جوش میں نہیں آتی، ان کو کوئی پرواہ نہیں اللہ کو ان کی۔ اور ہم تو اپنے ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھ کر اپنائیت کا دعویٰ کیا ہے، اور اپنائیت کے بعد جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس مالک کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ ہم تو اپنے ہیں اللہ کے، لیکن اپنائیت کے باوجود حال کیا ہے؟ میں بہت صوت میں بتلاؤں، آج ہماری مسجدیں خالی پڑی ہے، مسلمانوں معاف کرنا، مسجدیں آج مصلیوں سے خالی پڑی ہے۔ جس بستی میں مسجد ہو لوگ ٹوٹل لگا کر کہتے ہیں کئی مرتبہ مولانا ہماری مسجد پورے گاؤں میں پورے شہر میں 20% نمازی ہے، کوئی 25%، تو 75% لوگ تو بے نمازی ہیں۔ تو کیا اللہ کی غیرت جوش میں نہیں آئی گی؟ تو اس مالک کے سامنے 5 مرتبہ ہمیں سجدے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ ایک صاحب میرے والد محترم کے پاس کچھ تکلیف اور پرابلم اور پریشانی کو لے کر آئے گزشتہ مہینے میں۔ انہوں نے یہ حالات ہے، میرے یہ پرابلم، میرے گھر میں بیماریاں ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی مصیبتیں، کوئی روزی میں برکت نہیں، قرض میں مبتلا ہوں۔ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ آپ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں؟
ان کی بیوی صاحبہ نے اس بات میں بیٹھی تھی، کہا مل صاحب 2-4 باتیں آپ ان کو بتلائیں. کہا 1 سال سے انہوں نے جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے. یہ امت کے عام احوال. اب 2-4 خیر کے کام ہو یقیناً ہو رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ امت میں برائیاں ہیں. آج بتلائیے کہ امت کا کتنا طبقہ ایسا ہوگا، کتنا طبقہ کہ آج جو جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتا ہے، کہ اس مالک کی غیرت جوش میں نہیں آئے گی. اور گناہوں کے بازار کھلے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کسی کے اخبار میں نہیں کہتا، آپ دیکھ لیجئے نیوز میں، دیکھ لیجئے پچھلے 3 مہینوں میں کتنے نیوز میں، کتنے اخباروں میں کوئی چیٹنگ ہو رہا ہے، کوئی مسجد کی زمین کھا رہا ہے، مدرسے کی زمین لے رہا ہے، فلانی چیز لے رہا ہے، یا اور کوئی پرابلم ہے. آپ دیکھیے کہیں ڈرگز کا بازار گرم ہے، ڈرگز میں پکڑے گئے، کہیں جوا کے اڈوں میں پکڑے گئے. پہلی فہرست میں آپ دیکھیے مسلمانوں کے نام ہیں، مسلمانوں کے نام ہیں. کہیں چوری میں پکڑے گئے، مسلمانوں کے نام ہے. ڈکیتی میں پکڑے گئے، کسی کے بازار لوٹ رہے ہیں، کوئی ہوٹل لوٹی جا رہی ہے، کوئی بینک لوٹی جا رہی ہے. ہماری مارے شرم کی ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں، اس میں مسلمان کا نام ہے. تو کیا حالات پھر نہیں آئیں گے؟ قرآن میں اللہ صاحب کہتے ہیں اللہ کی غیرت جو جوش میں آتی ہے نافرمانیوں پر، اور اگلی امتوں پر جو حالات آئے تھے اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر اللہ نے قوموں کو ختم کر دیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. نبی کے صدقے میں اللہ نے اس امت کو بچایا ہے. نبی کے صدقے میں یہ امت بچی ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. قرآن کریم میں اللہ فرماتے تمام کی تمام قوموں کو میں نے پکڑا ہے ان کے گناہوں کے سبب سے. بعض قوموں کو تو اللہ فرماتے میں نے تیز ہوا کے ذریعے سے پوری قوم کو ختم کر دیا. بعض قوموں کو تو اللہ نے تیز آواز کے ذریعے سے ختم کر دیا. بعض قوموں کو تو اللہ نے زمین میں دھسا کر ختم کر دیا. بعض قوموں کو تو اللہ نے پانی کے سیلاب میں ختم کر دیا. فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ فرماتے میں نے ان بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا. لیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن ان لوگوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا گناہ کر کے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا کام مسلمانوں گناہ چھوڑ دو. اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ دنیا کی زندگی بھی جہنم بنا دے گا، اور آخرت کی زندگی تو ہے ہی جہنم. گناہ چھوڑ دو. گناہ پر اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے. دوسرا کام جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں. جگہ جگہ کے حراموں میں جا کر مسلمان دعاؤں کو بھول چکے ہیں، شاید بھول چکے ہیں. میں اپنا پرابلم ہوگا، مصیبت ہوگی، 10 آدمی کے سامنے نقل کروں گا، یار اس کا کوئی حل بتلاؤ نہیں ہے، یہ پرابلم میں ہوں، اپنے فلانے دوست سے، فلانے رشتہ دار سے، فلانے ملنے والے سے، فلانے پڑوسی سے 10 آدمی کو اپنی پریشانی نقل کر رہا ہوں. کیا اس مالک کے سامنے بھی اپنی پریشانی 2 رکعت تہجد میں پڑھ کر رو کر کہیں گھنٹوں اس کے مکان پر، اس کی دکان پر، اس کے بنگلے پر، اس کے بنا اپنے پرابلم کو لے کر بیسیوں جگہ جا رہا ہوں، اس رب کے دربار پر بھی آئے ہو؟ صبح صادق سے پہلے اٹھ کر راتوں کی تنہائیوں میں، اس اندھیرے میں اس اللہ کے پاس 2 رکعت پڑھ کر کہو گے کیا وہ مالک تیری دعا کو رد کر دے گا؟ لا يرد القضاء الا الدعاء. مسلمانوں، اگر تقدیر بدلنے کی کوئی چیز میں طاقت ہے تو دعا میں ہے. دعا تقدیر بدل سکتی ہے، نبی نے فرمایا.
الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء. جو مصیبت میری زندگی میں اتر چکی ہے، جو اترنے والی ہے، دونوں مصیبتوں کو ٹلنے کی کوئی طاقت رکھتی ہے، نبی نے فرمایا دعا. دعاؤں کا اہتمام کریں. آج اگر ایک مسجد میں 100 مصلی نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ ٹوٹل لگائیں گے شاید 10 دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں. 90 کا حال یہ ہے کہ 10 منٹ اس رب کے سامنے ہمیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی. معاف کرنا. لا يرد القضاء الا الدعاء. جو دعا تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے، اسی دعا کو بھول گئے ہم. جو امت کے حالات کی شکایت تو ہم بیسیوں آدمیوں کو کرتے ہیں، کیا اس رب کے سامنے بھی ملک کی حالات کی شکایت کی؟ تیسری چیز جو ہے مسلمانوں، استغفار کریں. استغفار میں کیا طاقت ہے؟ استغفار کی طاقت، کیا استغفار یہ امت کثرت سے کرتی رہے گی؟ دنیا کے کسی حاکم کی طاقت ہے کہ تمہارے اوپر حالات لائیں؟ ابو جہل کہہ رہے، عتبہ کہہ رہے، شیبہ کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نبی اللہ سے کہو نہیں کہ ہم پر عذاب اتار دیں. کہو آپ کہ اللہ سے ہم پر عذاب اتار دیں. اللہ قرآن میں آیت اتار رہے ہیں اس کے جواب میں. ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب کو کہنے کہ عذاب اتار دے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے نبی عتبہ اور شیبہ کو یہ کہہ دیجئے، ابو جہل کو، کہ میرا نبی مکے میں موجود ہے. میرے نبی کے ہوتے ہوئے میں مکے میں عذاب کیسے اتار سکتا ہوں؟ میرا نبی مکے میں ہے اور عذاب اترے گا؟ صحابہ نے عجیب سوال کیا کہ اللہ کے حبیب آپ نہیں ہوں گے تو اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی شکل بھی تو ہمیں بتلا دے. اللہ کے غصے سے بچنے کی کوئی شکل بتلا دے. جب آپ نہیں ہوں گے مکے میں تو، جب آپ نہیں ہوں گے تو آپ ہے تو اللہ نہیں اتار رہا ہے عذاب. آیت کا دوسرا جملہ اترا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اے نبی آپ کی قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتلا دیں، جب تک تم استغفار کرتے رہو گے اللہ استغفار کی برکت سے تم پر عذاب بھی نہیں اتارے گا، تم پر مصائب بھی نہیں لائے گا. یہ استغفار کی برکت ہے. استغفار اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا تاریخ میں ایک واقعہ ملے گا آپ کو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک کے اگر امتوں کو اٹھائیے، اللہ جب ایک مرتبہ عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر عذاب کو ٹالتا نہیں ہے. یہ اللہ کا قانون اور اصول رہا ہے. لیکن ایک قوم وہ تھی کہ اللہ کا عذاب کے اثرات دیکھ چکے. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ کر چلے گئے کہ اب تم پر اللہ کا عذاب اترے گا، تم نے میری بات نہیں مانی، میں شہر چھوڑ رہا ہوں. آپ چلے گئے وہاں سے. قوم کے لوگوں نے جب عذاب کے اثرات دیکھے چونک گئے کہ یقیناً ہم پر عذاب اترے گا. ساری قوم ایک جگہ پر جمع ہو گئی. عذاب کے اثرات آ چکے، ساری قوم ایک جگہ پر جمع ہو گئی اور کثرت سے استغفار کیا، اللہ سے استغفار کیا. قرآن کہتا ہے اللہ نے استغفار کی برکت سے آیا ہوا عذاب بھی اللہ نے واپس لے لیا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ وَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا. قرآن میں اللہ کہتے ہیں
آیا ہوا عذاب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے اللہ نے استغفار کی برکت سے اٹھا لیا۔ یہ پوری تاریخ میں ایک واقعہ ملے گا آپ کو۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے، دیکھا کہ یار کوئی عذاب تو آیا نہیں شہر والوں پر، واپس جاؤں گا تو لوگ مجھے مار دے، کہیں مجھے قتل کر دے، کہیں مجھ پر ہلاک۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس لیے ہجرت کا ارادہ کر دیا، اللہ کو پسند نہیں آیا، نبی اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف بڑوں کی چھوٹی بات بھی اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے، تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا، مچھلی کا لقمہ بنا دیا حضرت یونس علیہ السلام کو، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں نقل کر کے اس امت کو سکھا رہے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں ایک تو دریا کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، ان تاریکیوں میں، ان حالات میں، ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام کس کو پکار رہے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ معبود نہیں اللہ تیرے کے علاوہ، لیکن میں تو ظالمین یعنی نافرمانی کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، میرا یونس اندھیریوں میں، تاریکیوں میں مجھے پکار رہا ہے، میں نے میرے یونس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اور میرے یونس کو میں نے تکلیف سے نجات دے دی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کذالک ننجی المؤمنین، قیامت تک آنے والی امت کو بتلایا کہ اللہ تمہیں اسی طرح نجات عطا فرمائے گا۔ تو کیا ہر آدمی مچھلی کے پیٹ میں جا کر اللہ کو پکارے گا؟ قیامت تک آنے والی امت کو فرماتے ہیں جس طور پر میں نے میرے یونس کو نجات عطا فرمائی تھی، اللہ فرماتے ہیں قیامت تک آنے والی امت تمہیں بھی میں اسی طرح نجات دوں گا۔ یعنی میری امت، میری مخلوق، اگر تم تاریکیوں میں، حالات میں، مصائب میں اور پریشانیوں میں مجھے پکارے گی، میں اسی طرح تمہیں بھی نجات دوں گا جس طرح میں نے میرے یونس کو کذالک ننجی المؤمنین۔ یہ ہے استغفار، بڑی طاقت رکھی اللہ نے استغفار میں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے مولانا میری روزی میں برکت نہیں ہے، میں کما رہا ہوں، ایک راستے سے آتا ہے دوسرے راستے سے چلا جاتا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتلاؤ نہیں اولاد کے لیے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میری دکان نہیں چلتی ہے، میری روزی بند ہو گئی ایسا لگ رہا ہے، میری روزی پر کسی نے بندش کر دی ہے ایسا لگ رہا ہے۔ کوئی کسان کہتا ہے کہ میری کھیتی میں برکت نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتلاؤ نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت میری روزی میں برکت نہیں کا استغفار کر جائے کثرت سے۔ کوئی کہہ رہا ہے کسان آیا کہ میری کھیتی میں برکت نہیں کا استغفار کر۔ ایک صاحب آئے، کہا حضرت اولاد نہیں ہے، شادی کے 10 سال ہو چکے، کہاں کہ استغفار کر جائے۔ ایک صاحب نے آ کر پوچھا، ایک صاحب کہا حضرت میں کب سے سن رہا ہوں، کوئی کہتا ہے روزی میں برکت نہیں استغفار کر، کوئی کہتا ہے کہ کھیتی میں برکت نہیں استغفار کر، کوئی آ کر کہا کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، کہا استغفار کر۔ آپ تو ایک ہی وظیفہ بتلا رہے سب کو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احمق، یہ حسن بصری نے کا بتلایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے، یہ اللہ کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اگر تم کثرت سے استغفار کرو گے، کثرت سے استغفار کرو گے، وہ بخشنے والا ہے۔ اللہ فرماتے بھی اموال وَيُمْدِدُكُمْ، میں تمہارے مال میں بھی برکت دے دوں گا، وَبَنِينَ اور تمہاری اولاد میں بھی برکت دے دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اگر تیری روزی میں، اگر تیری نہر، اگر کھیتیوں میں اگر ضرورت پڑی گی تمہیں روزی کے لیے، میں تیری لیے نہر بارش کی بہا دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں کا حل میری آپ اپنی امت کو بتلا دیجئے، نبی کی استغفار میں رکھا ہے ہم نے۔ اتنی بڑی طاقت ہمارے پاس ہے آج، لیکن آج معاف کرنا، میں نے ابھی شروع میں کہا کہ 2 گھنٹے تفسیریں کر رہا ہوں، ٹک ٹاک پر بگاڑ رہا ہوں آدھا گھنٹہ، ٹک ٹاک پر مرد بھی، عورت، بوڑھے، جو سب لگے ہوئے اس میں، 1 گھنٹے ٹک ٹاک پر اور سوشل میڈیا پر اور گیم میں۔ بہت سارے جوانوں کو دیکھا دکان پر بیٹھے ہیں، گھنٹوں گیم کھیل رہے، گراہک آ رہا ہے تو اس کو بھی دینے کی طرف توجہ نہیں، بس گیم میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے صحیح طور پر بات تو کسٹمر سے، تو گیم میں لگا ہوا ہے، کیا یہ تیری دکان کی برکت کا حل ہے؟ ارے اللہ کے بندے کم از کم دکان پر بیٹھ کر 500,000 مرتبہ استغفار کر لے گا، اللہ کی قسم وہ مالک تیری دکانوں پر اور تیری روزی پر برکتوں کے خزانے ڈال دے گا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا گیم سے کچھ ملنے والا ہے؟ کیا سوشل میڈیا پر گھنٹوں لگانے پر کچھ ملنے والا ہے؟ یوٹیوب پر گھنٹے لگانے پر کچھ ملنے والا ہے؟ دنیا کی بھی ناکامی اور آخرت کی بھی جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں، اور چاروں طرف سے امت مسلمہ مصائب کے تفسیریں کر رہے ہیں، حالات کی شکایت کر رہے ہیں۔ اس رب کو راضی کرنے کی فکر تو کریں ہم، اس اللہ کو راضی تو کریں ہم۔ ایک صاحب آئے تھے اسی شہر سے 1-1.5 مہینے پہلے میرے پاس، کہنے لگے کہ مولانا میرے پاس فلانا ہنر ہے، فلانا ہنر ہے، پہلے بہت چلتے تھے میرے پاس، اتنے آرڈر، مجھے فرصت نہیں ملتی تھی، 1 سال سے میری روزی پر شاید کسی نے بندش کر دی ہے، نہیں معلوم، پتہ نہیں چلتا کیا حالات ہیں کہ کوئی بھی آرڈر مجھے نہیں مل رہا، یہاں تک کہ کھانے کے فافے ہیں میرے گھر پر، مقروض ہو چکا ہوں، کوئی علاج بتلائیے، کوئی وظیفہ دیجیے مجھے کوئی۔ میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں تو کمر صاحب کئی وقتوں سے تو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے۔ ایک صاحب میرے والد صاحب کے پاس آئے، میں نے ابھی سنایا، کہا کہ 1 سال سے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میری روزی پر بندش کی ہے، میری روزی پر میرے اعمال نے بندش کی ہے۔ میں نے ان کو کہا نمازوں کا اہتمام کریں، کثرت سے استغفار کریں، آپ لوگ استغفار کریں۔ 1 مہینے کے بعد آئے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، 1 مہینے کے بعد آئے کہ مولانا ہم نے گھر میں سب نے طے کر لیا کہ اتنی مرتبہ کا 1000 مرتبہ ہم نے گھر میں استغفار شروع کیا آپ کے بتلانے کے بعد۔ الحمدللہ اتنے آرڈر آئے ہیں کہ میری بچی کی شادی تھی، ٹینشن تھا کیا کروں گا، لیکن اللہ نے سارے مسائل 1-1.5 مہینے میں حل کر دیے۔ یہ برکت ہے، یقین کے ساتھ اس رب کے پاس استغفار کریں۔ ہم لوگ دکان پر بیٹھے ہیں، فرصت میں کبھی تسبیح لے کر بیٹھ گئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ ایران ٹوران کی باتوں میں اور موبائل اور گیم میں ٹائم پاس کرنے کے بجائے کثرت سے استغفار کریں۔ اور آخری کام سوت میں جو کما رہے ہیں روزانہ نیت کریں، جو بھی کما رہے ہیں کہ آج میری دکان پر 1000 روپیہ نفع دوں گا، 100 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دوں گا، صدقہ۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، نکالنی ہے، صدقوں کا اہتمام کرو، پھر آپ روزی میں برکت دیکھو، اور اللہ تمہاری جان مال آبرو عزت کی کیسی حفاظت کرتا ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے داؤ مرضاکم بالصدقہ، تم اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو،
5 لاکھ ڈاکٹروں کو دے رہے ہیں، صدقوں کا اہتمام کرو، اللہ تمہارے گھروں پر سے مصائب اور بیماریوں کو ٹلا دے گا۔ میرا نبی فرما رہا ہے باقروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، نبی فرماتے ہیں صدقے میں جلدی کرو، اتنی طاقت ہے صدقے میں کہ صدقے سے پار کر کے مصیبت کبھی تمہارے گھر پر نہیں آئے گی۔ پھر دیکھو اللہ کی اتنی برکت، وہ مالک تو 100 تم اس کو راضی کرنے کے لیے دو گے، نہیں 100 کا 1000 دے دے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جب اللہ نے پہاڑوں کو بنایا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ اس سے طاقتور چیز تو نے بنائی ہے؟ کہا کہ ہاں لوہا بنایا ہے جی، ان پہاڑوں کو بھی توڑ ڈالتے، اس سے بڑی طاقتور چیز آگ بنائی ہے جو آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، اللہ اس سے بڑی طاقتور چیز بنائی ہے۔ کہا پانی کو بنایا ہے کہ جو آگ کو بھی ختم کر دیتا ہے، کہا اس سے طاقتور چیز کہا ہوا جو پانی کو بھی کنٹرول میں کر لیتی ہے، اللہ اس سے بڑی طاقتور چیز بنائی ہے۔ مومن کے صدقے میں نبی فرماتے ترمذی شریف کی روایت وہ طاقت ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان ساری چیزوں کو کنٹرول میں کر دیتی ہے۔ صدقے میں وہ طاقت جو سونامی اور زلزلے کو اور بڑی بڑی چیزوں کو صدقہ کنٹرول میں کر لیتا ہے، تو تیرے گھر پر آنے والی چھوٹی بیماریاں، چھوٹی مصیبتیں، چھوٹے پرابلم کو کیا یہ صدقہ نہیں ختم کر سکتا ہے؟ اس رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ تو دو۔ صدقے میں وہ طاقت ہے مسلمانوں کہ کبھی کبھار صدقہ میرے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ نسلوں کی کامیابی کے لیے یہ صدقہ کام کر لیتا ہے۔ کیا کسی ضرورت مند پریشان کن کو اگر تھوڑی ضرورت اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ کے راستے میں اس رب کو راضی کرنے کے لیے دے دیا۔ میں نے ابھی بھی ایک مسجد میں سنایا کہ جس وقت شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو خادم حرمین شریفین شاہ فہد کی ایک تقریر آج تک چھپی ہوئی ہے جو مینا میں ہزاروں کے مجمع میں شاہ فہد نے دی تھی کہ میرے والد صاحب یہ جتنے حاجیوں کی برکت کے وسائل ہیں یہ ایک بڑھیا کی دعا کا نتیجہ ہے۔ میرے والد صاحب ملک عبدالعزیز سال بھر میں جنرل میٹنگ بلاتے تھے، جو آدمی جو پرابلم پیش کرنا ہو وہ پرابلم پیش کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا آئی اور بڑھیا نے اپنا پرابلم پیش کیا، اپنی ضرورت پیش کی۔ ملک عبدالعزیز نے کہا ابھی اس کی ضرورت پوری کر دی جاوے۔ یہ بڑھیا اس وقت سعودی میں پیٹرول کے کنویں دریافت نہیں ہوئے تھے، اس بڑھیا نے دعا کی اللہ یفتح علیک کنوز الارض، اللہ اس سرزمین پر خزانے کھول دے۔ فرمایا اسی کی دعا کا نتیجہ ہے یہاں پیٹرول اور تیل کے کنویں دریافت ہوئے، ورنہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ یہ اس بڑھیا کی دعا کا نتیجہ ہے، اس کی ضرورت پوری ہوئی، دل سے دعا نکل گئی اور فرمایا آج نسلوں کے لیے یہ دعا کافی ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر